الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ قربانی کا لفظ جب بھی سامنے آتا ہے تو اس سے ایک معنی ابھر کر سامنے آتا ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا اور مقصد کو آگے رکھنا۔ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، دوسروں کو آگے رکھنا، اپنی خواہشات کو پیچھے کرنا، دوسروں کی ضروریات کو آگے رکھنا۔ سیکریفائس، ایثار، میں، میرا، میری، مجھے، مجھ کو، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ وہ مقصد سامنے والا شخص یہ مجھ سے، میری ذات سے، میری خواہشات سے پہلے ہے، یہ ہے قربانی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر باقاعدہ فرشتہ وحی لے کر نازل نہیں ہوا تھا، کوئی آیت نہیں اتری تھی، کوئی آواز نہیں آئی تھی، خواب دیکھا تھا۔ تعویل کی جا سکتی تھی کہ خواب ہی تو ہے، لیکن نبی کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ چل پڑے اور بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، تو بیٹے کو والدہ نے پہلے سے اطاعت اور فرمانبرداری کی زندہ تصویر۔ بیٹا کہتا کہ نہیں، آپ مجھے کیسے ذبح کر رہے ہیں، یا بات کیسی کر رہے ہیں؟ دوڑ پڑتا بیٹا، ماں کے پلو سے جا کے چپک جاتا، ماں اپنے لال کو باہوں میں چھپا لیتی اور کہتی آپ بھول گئے کتنے برس دعا کی، بڑھاپے میں یہ ملا اور پھر آپ یہاں لقدق صحرا میں چھوڑ گئے، میں نے کیسی مشقتوں سے اسے پالا، زندہ رکھا، آج آپ برسوں بعد لوٹے ہیں تو ایک نئی بات لائے ہیں کہ میں بیٹا ذبح کر دوں گا۔ ہماری جان تو آپ نے اس دن لے لی تھی جس دن آپ اس لقدق صحرا میں، اس بے آب و گیاہ جگہ پر ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ قربانی جس کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ قربانی جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ قربانی جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ما هذه الوضاحی یا رسول اللہ، حضور کہتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ وہ قربانی جو حج میں بھی ضروری ہے، وہ قربانی جو استطاعت ہو تو اپنے مقام پر بھی ضروری ہے، وہ قربانی جو بڑے ذوق و شوق سے ہوتی ہے، یہ تو اس سے پچھلی امتوں میں بھی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت میں ہم نے رکھا عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ جو چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے، ذبح کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جس رنگ میں، جس آہنگ میں، جس پیراہن میں، جس جذبے کے ساتھ، جس والہانہ پن سے، محبت سے جیسے لبریز ہو کر قربانی دی ہے، اس نے قربانی کے پھر معنی ہی بدل دیے، اس نے ڈنکا بجا دیا چار دانگے عالم میں، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ حضور نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، وہ قربانی جس کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ معرض وجود میں وہ پایا تکمیل کو کیسے پہنچی کہ اللہ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، سچ کر دکھایا تو نے اپنے خواب کو، کہ باپ نے بیٹے کو لٹایا اور گردن پر چھری پھیر دی، خون بہا، ہاتھوں کو لگا، اور وہ خون مینڈے اور چھترے کا تھا، اللہ نے بیٹے کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ مینڈا اور چھترا آیا۔ حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر بھی پٹی، حضرت ابراہیم کی آنکھ پر بھی پٹی، تو دونوں نے اپنا کام تو پورا کر دیا، اسماعیل ذبح ہو گئے، ابراہیم نے ذبح کر دیا، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ یہ جو قربانی واقعتاً ہوئی ہے، اس قربانی کی جڑ میں وہ عورت بھی تو ہے جس نے حضرت اسماعیل کی ایسی تربیت کی کہ باپ نے آ کر کہا انی رأیتو، میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا، انی اذبحک،
میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا کہتا افعل ما تؤمر. اس آیت میں کتنی باتیں ہیں. بیٹے کو یہ پتا ہے میرے ابا نبی ہیں، یہ پتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یہ پتا ہے کہ وحی واجب التعظیم اور واجب التعمیل ہوتی ہے، اور ان سب کے بعد وہ تیار ہے کٹنے مرنے کو. تو یہ تربیت آئی ہے ماں کی گود سے، جو اولاد کی پہلی تربیت گاہ ہے. اور پھر اس تربیت کے بعد حلال نسل، پاکیزہ خون، انبیاء کی اولاد، وہ بول رہی ہے 7 سال کی عمر میں افعل ما تؤمر. تو قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ قربانی صرف اپنی ذات اور مال نہیں، اس کے لیے پورے گھرانے کو تیار کیا جائے، اس کے لیے خواتین تیار ہوں، اس کے لیے پوری نسل تیار ہو کہ جب اللہ کا حکم آئے، جب قربانی کا وقت آئے، جب جہاد کا وقت آئے، جب مال لٹانے کی بات آئے، تو اولاد اور والد الگ الگ صف میں نہ کھڑے ہوں. مسجد کی پہلی صف کا نمازی 70 سالہ بزرگ سفید ریش وہ الگ کھڑا ہو، اور اولاد کہے نہیں خبردار اس مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دینا. مزہ تو تب ہے نا کہ باپ کہے ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا، اور بیٹا کہے افعل ما تؤمر. تو جڑ میں تو وہ ماں ہوئی نا جس نے تربیت کر کے اولاد کو اس نہج پر تیار کر دیا. یہ ہے کمال. تو قربانی کا ایک درس ہے کہ پورے گھر کی تربیت کرنا، اسے جانی مالی ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار کرنا، پورا گھرانہ تیار ہو، تب ابراہیم علیہ السلام والی قربانی سامنے آتی ہے. اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف عید کے موقع پر ایک جانور خرید کے اس کے گلے پر چھری پھیر کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم قربانی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے، بلکہ پورا سال ہم گھرانے کی اولاد کی اس نہج پر تربیت کریں جیسے ہم قربانی کے بالکل آخری دنوں میں لا کر جانور کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے قربان کرنا ہے. اولاد کو بھی اس نظر سے دیکھیں کہ جب وقت آیا اللہ کے راستے میں ان کو قربان کر دیں گے. مال کو بھی اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کی امانت ہے، جب اللہ کے راستے میں ضرورت پڑی قربان کر دوں گا. یہ اسپرٹ جب قوم میں آئے گی، یہ قوم جب ذبح ہونے کو تیار ہوگی، یہ قوم جب اللہ کے نام پر گردن کٹانے کو تیار ہوگی، جب یہ امت اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوگی، تو پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے. پھر زوال اور پستیوں میں گری اور گھری ہوئی یہ قوم نکل کر باہر آئے گی، پھر عروج آئے گا، پھر نشاط ثانیہ ہوگی، پھر رینیا سانس کی باتیں اچھی لگیں گی، ورنہ اس کے بغیر سب بیکار ہے. اللہ سبحانہ و تقدس امت پر اپنا رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.